انبیاء علیہ السلام کا مشن۔ رہبانی تہذیب کو مستثنی کر کے ہر وہ تہذیب جو دنیا کی زندگی کے متعلق ایک جامع نظریہ اور کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے ایک ہماگیر طریقہ رکھتی ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ جاہلیت کی تہذیب ہو یا اسلام کی، طبعاً اس بات کی طالب ہوتی ہے کہ حاکمانہ اختیارات پر قبضہ کرے، زمامے کار اپنے ہاتھ میں لے اور زندگی کا نقشہ اپنے طرز پر بنائے۔ حکومت کے بغیر کسی ضابطہ و نظریہ کو پیش کرنا یا اس کا معتقد ہونا محض بے معنی ہے۔ راہب تو دنیا کے معاملات کو چلانا ہی نہیں چاہتا، بلکہ ایک خاص قسم کے سلوک سے اپنے خیالی نجات کی منزل تک باہر ہی باہر پہنچ جانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے نہ اسے حکومت کی حاجت نہ طلب، مگر جو دنیا کے معاملات ہی کو چلانے کا ایک خاص ڈھنگ لے کر اٹھے اور اسی ڈھنگ کی پیروی میں انسان کی فلاح و نجات کا معتقد ہو، اس کے لیے تو بجز اس کے کوئی چارہ ہی نہیں کہ اقتدار کی کنجیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب تک وہ اپنے نقشے پر عمل درآمد کرنے کی طاقت حاصل نہ کر لے، اس کا نقشہ واقعات کی دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ کاغذ پر اور ذہنوں میں بھی زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہ سکتا۔ جس تہذیب کے ہاتھ میں زمامے کار ہوتی ہے، دنیا کا سارا کاروبار اسی کے نقشے پر چلتا ہے، وہی علوم و افکار اور فنون و آداب کی رہنمائی کرتی ہے، وہی اخلاق کے سانچے بناتی ہے، وہی تعلیم و تربیت عامہ کا انتظام کرتی ہے، اسی کے قوانین پر سارا نظام تمدن مبنی ہوتا ہے اور اسی کی پالیسی ہر شعبہ زندگی میں کار فرما ہوتی ہے۔ اس طرح زندگی میں کہیں بھی اس تہذیب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جو اپنی حکومت نہ رکھتی ہو، یہاں تک کہ جب ایک طویل مدت تک حکمران تہذیب کا دور دورہ رہتا ہے تو غیر حکمران تہذیب عمل کی دنیا میں خارج از بحث ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف ہمدردانہ نقطہ نظر رکھنے والوں کو بھی اس امر میں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ طریقہ دنیا کی زندگی میں چل سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے نام نہاد علمبردار اور اس کی لیڈرشپ کے بزوم خود وارثین تک تہذیب مخالف سے مدارات یعنی کمپرومائز اور آدھے پونے کا مشترک معاملہ کرنے پر اتر آتے ہیں، حالانکہ حکمرانی میں دو بالکل مختلف الاصول تہذیبوں کے درمیان مقاسمت و مصالحت قطعی غیر ممکن العمل چیز ہے، اور انسانی تمدن اس شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بٹائی کو ممکن العمل خیال کرنا عقل کی کمی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے لیے راضی ہونا ایمان اور ہمت کی کمی پر۔ پس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے مشن کا منتہی مقصود یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں جو وہ خدا کی طرف سے لائے تھے۔ حاشیہ: موجودہ زمانے میں بعض دیندار بزرگوں کی زبان سے یہ فقرہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ حکومت مقصود نہیں بلکہ موعود ہے۔ یہ بات جو حضرات فرماتے ہیں ان کے ذہن میں دراصل حکومت کے محض انعام ہونے کا تصور ہے، اس کے ڈیوٹی اور خدمت ہونے کا تصور نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے جس حکومت کی ضرورت ہے اس کا قیام خدا کی شریعت میں مطلوب و مقصود ہے، اور اس کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ وہ اہل جاہلیت کو یہ حق تو دینے کے لیے تیار تھے کہ اگر چاہیں تو اپنے جاہلی اعتقادات پر قائم رہیں، اور جس حد کے اندر ان کے عمل کا اثر انہی کی ذات تک محدود رہتا ہے اس میں اپنے جاہلی طریقوں پر چلتے رہیں، مگر وہ انہیں یہ حق دینے کے لیے تیار نہ تھے اور فطرتاً نہ دے سکتے تھے کہ اقتدار کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں رہیں اور وہ انسانی زندگی کے معاملات کو طاقت کے زور سے جاہلیت کے قوانین پر چلائیں۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ بعض کی مسائی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بعض نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی، مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا، جیسے حضرت مسیح علیہ السلام۔ اور بعض نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے کام کی نوعیت۔
फिल जुमला तमाम अंबिया के काम पर मजमूई हैसियत से जब हम नजर डालते हैं तो उस काम की नौयत ये पाई जाती है। नंबर 1, आम इंसानों के अंदर फिक्री और जहनी इनकलाब बर्पा करना, खालिस इस्लामी नुक्ता नजर तर्ज फिक्र और रवैया अखलाकी को उनके अंदर इस हद तक पेवस्त कर देना कि उनके सोचने का तरीका, जिंदगी का मकसद, कद्र कीमत का मयार और अमल का ढंग बिल्कुल इस्लाम के सांचे में ढल जाए। नंबर 2, जो लोग इस तालीम और तरबियत का असर कबूल कर लें, उनका एक मजबूत जत्था बनाकर जाहिलियत के हाथों से इख्तिदार छीनने की जद्दोजहद करना और इस जद्दोजहद में तमाम उन असबाब से काम लेना जो वक्त के तमद्दुन में मौजूद हों। नंबर 3, इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करके तमद्दुन के तमाम शोबों को खालिस इस्लाम की असास पर मुरतब कर देना और ऐसी तदाबीर इख्तियार करना कि एक तरफ इस्लामी इनकलाब का दायरा रूए जमीन पर वसी होता जाए और दूसरी तरफ तबलीग और तनासुल के जरिए से जमात इस्लामी में जितनी नई भर्ती हो उसकी ज़हनी और अखलाकी तरबियत पूरे इस्लामी तर्ज पर होती रहे। खिलाफत राशिदा, खातिमुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा काम 23 साल की मुद्दत में पाया तकमील को पहुंचा दिया। आपके बाद अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हुमा 2 ऐसे कामिल लीडर इस्लाम को मुयस्सर आए जिन्होंने इसी जामियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को जारी रखा। फिर ज़माम क़यादत हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुंतकिल हुई और इब्तिदान चंद साल तक वो पूरा नक्शा बदस्तूर जमा रहा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कायम किया था।